وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں اور ہم سورہ بقرہ کی ایپیسوڈ لے کے آئے ہیں۔ آیت نمبر 99 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ ہماری آج کی آیتیں ہیں اور ان کا ہم اب ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ سمجھیں گے میننگ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر تشریح ہوگی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 99۔ اور لقد، البتہ، تحقیق، یہ آپ کو ہم پہلے بھی آ چکا ہے یہ لفظ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ ہے حرف تاکید۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انزلنا اتارا ہم نے۔ کیا اتارا؟ کس کی طرف اتارا؟ نزلہ جو ہے اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، تو کہا کہ ہم نے اتارا اور الیکا تیری طرف اتارا۔ کیا سے مراد یہاں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آیات بینات، آیات نشانیاں، بینات واضح، وما اور نہیں، یکفرو انکار کرتے، کافر اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ سوائے، الفاسقون نافرمان لوگ، کرپٹ لوگ، وہ انکار کرتے ہیں۔ کیا وا اور کلما جب کبھی، آہدو انہوں نے عہد کیا، یہ فعل ماضی ہے، انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ تو پھینک دیا اس کو، توڑ دیا اس کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے،
ला युमिनून, नहीं ईमान लाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अक्सर लोग इनके ईमान नहीं लाएंगे। वलम्मा, और जब, जाअहुम, आया उनके पास, रसूलुन, एक रसूल, मिन इंदिल्लाही, अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा, मुसद्दिक फादाल काफ इसका रूट वर्ड है, मुसद्दिक तस्दीक करने वाला, ये इस्मुल फाइल है माबे फाल से, लिमा जो उसकी माहुम उनके पास है। क्या है उनके पास? तौरात और इंजील है। और क्या, कौन तस्दीक कर रहा है? कि कुरान तस्दीक कर रहा है। नबज़ा, फेंक दिया, फरीकुन, एक गुरोह ने, मिनल लजीना, उन लोगों में से, ऊतुल किताबा, जिनको दी गई किताब। कौन है ये? यहूद, जिनका ये सारा बयान चल रहा है। किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब कहाँ फेंकी? वरा ज़ुहूरिहिम, वरा कहते हैं पीछे को, और ज़ुहूरिहिम उनकी पीठों के, अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, यानी उसको भूल गए, उसको परवाह नहीं की, इग्नोर कर दिया। कान्नहुम, कान्ना ये क्या है? ये आपका हर्फ मुशब्बह बिल फेल है। कान्ना गोया के वो, कान्नहुम गोया के वो, ला यालमून नहीं जानते, कुछ जानते ही नहीं है, कुछ वाकिफ ही नहीं है। अब उनकी एक और क्या कहते हैं, बुराई का जिक्र हो रहा है कि वत्तबऊ, और उन्होंने पैरवी की, ताबायन इसका रूट वर्ड है, फॉलो किया, किसको? तौरात ज़बूर को नहीं। मा तत्लु शयातीन, जो पढ़ते थे, तत्लु वही तिलावत वाला लफ्ज है कि तालाम वाव इसका रूट वर्ड होगा, तत्लु जो पढ़ते थे, अशयातीनु शैतान, कहाँ पर पढ़ते थे? अला मुल्क सुलेमान, हज़रत सुलेमान के ज़माने में, बादशाहत के ज़माने में, जहाँ पे जो शयातीन जो है वो सिखाते थे। वमा कफरा, क्या सिखाते थे? ये नहीं लिखा इसमें, ये यहाँ मुराद है जादू। वमा कफरा, और कुफर नहीं किया, सुलेमान ने। इसमें देखिए अल्लाह ताला बरात ज़ाहिर कर रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की। हज़रत सुलेमान ने न जादू सिखाया न जादू किया, उन्होंने कुफर नहीं किया। वलाकिन्ना, और लेकिन, अश्शयातीन कफरू, कि शैतानों ने कुफर किया। क्या करते थे वो? युअल्लिमूनन्नासा, युअल्लिमू एन लामीम इसका रूट वर्ड होगा, युअल्लिमूना सिखाते थे, अन्नासा लोगों को। क्या सिखाते थे? दो मफूल है ना इसके भी, कि किसको सिखाते थे और क्या सिखाते थे। तो वो अन्नासा लोगों को सिखाते थे, अस्सेहर जादू, वमा, और जो उन्जिला उतारा गया, अलल मलकैनी, अला ऊपर, मलकैन जो है, देखिए मलक का तस्निया है, डुअल का सीगा है, मलकैनी दो फरिश्तों पर, बिबाबिला, बाबिल में। बाबिल क्या है? बाबिल जो है वो बाबिलियन इसको कहते हैं, और ये पुराना नाम है इराक का। बिबाबिला, बाबिल में, हारूता व मारूत, हारूत मारूत जो है ये दो फरिश्तों के नाम है। वमा, और नहीं, युअल्लिमानी, युअल्लिमानी वो सिखाते थे। इसमें भी देखिए तस्निया का सीगा है, युअल्लिमानी वो दोनों सिखाते थे, मिन अहादिन किसी एक को, हत्ता यहाँ तक के, यकूला वो दोनों कहते, क्या कहते? इन्नमा नाहनु फितनतुन, इन्नमा फकत सिर्फ, नाहनु हम, फितनतुन फितना है, आजमाइश है, तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजे गए हैं। फला तकफुर, तो बस तू कुफर ना कर। इसमें देखिए ये अमर है, फला तकफुर, बस तू कुफर ना कर, यानी जादू मत सीख, जादू कुफर है। फयतअल्लमूना,
مگر وہ پھر بھی سیکھتے تھے. اور تعلم جو ہے یہ باب تفاعل سے ہے، جس میں ہوتا ہے بڑی مشقت کرنا، محنت کرنا، اور وہ یہ سب محنت مشقت کر کے وہ سیکھتے تھے. منہما ان دونوں سے، اس میں بھی دیکھیں الف لگا ہے، تسنیہ ہے اس میں، دونوں سے کیا سیکھتے تھے؟ ما جو یفرقون، یفرقون کا روٹ ہوگا فارقہ، یفرقون جو فرق ڈال دے، جدائی ڈال دے، تفریق کرا دے، بھی اس سے، کس سے؟ جادو سے. کیسے، کس کے درمیان تفریق کرائے؟ بین المرئی و زوجہ، بین المرئی آدمی کے درمیان، و زوجہ اور اس کی بیوی، یعنی جو شادی شدہ کپل ہے میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی کرا دے، ایسا جادو سیکھتے تھے. وما ہم اور نہیں وہ، بدارین، دارین جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوگا دعاد را، اور کہا کہ بدارین، دارین درر ہے کا لفظ ہوتا ہے کہ وہ نقصان پہنچانے والے، اسم الفاعل ہے یہ بدارین، کہ بھی بات تو حرف جر ہے تو دارین جو ہے یہ دارونا تھا تو پھر با کی وجہ سے یہ جر میں آ گیا، دارینا بن گیا. وما ہم بدارینا، اور نہیں وہ نقصان پہنچانے والے، بھی اس سے، من احدن کسی ایک کو، اللہ سوائے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، یعنی جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی اذن سے ہوتا ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے ہیں، ما جو یدرہم، یدرہم یہ بھی دعاد را اس کا روٹ ورڈ ہوگا، وہاں پہ تو وہ اسم الفاعل آیا تھا اور یہاں پہ یہ فعل مضارع، ما یدرہم جو انہیں نقصان پہنچائے، ولا ینفعہم اور نہ ان کو کوئی نفع دے، تو ایسا جادو سیکھتے تھے. وَلَقَدْ اور البتہ، عَلِمُوا یہ بھی حرف تحقیق ہے، قد اور لام دونوں آئے ہیں، ڈبل تاکید ہے. عَلِمُوا جان لیا انہوں نے، ان سب نے جان لیا کیا؟ لَمَنِ اشْتَرَاهُ یہ بھی لام تاکید ہے، من اشتراہو، لام مزالقہ بھی ہو سکتا ہے یہ، کہ لمن اشتراہو کہ جس نے خریدا اس کو، کس کو خریدا؟ یہاں پہ بیچنا خریدنے کی بات ہو رہی ہے کہ جادو کے ایمان کے بدلے جادو لیا، جنہوں نے خریدا اس کو اور بدلے میں کیا دیا؟ اپنا ایمان دیا، تو کیا ہوگا؟ ما لہو نہیں اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، خلاق کہتے ہیں حصے کو، تو آخرت میں تو کچھ بچائے چھوڑا ہی نہیں اپنے لیے انہوں نے. وَلَبِئْسَ اور البتہ برا ہے، بہت ہی بری بات، برا ہے، ما شرعوا جو انہوں نے بیچ دیا، کیا بیچ دیا؟ اپنا ایمان، بھی اس سے، انفسہم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو بیچ دیا. لو کانوا یعلمون اب یہ دیکھیں کیا جملہ استنافیہ ہے یہ، کہ لو کانوا یعلمون نیا جملہ ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ اس کو اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا کہ کیا خریداری ہو رہی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر وہ، بے شک وہ، آمنو ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اور پرہیزگاری اختیار کرتے، تو کیا ہوتا؟ لَمَثُوبَةٌ تو ان کو مصوبہ جو ہے یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ ہے آپ کا ظرف ہے یہاں پہ، تو اسم المفعول کے وزن پہ آیا ہے مصوبہ، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہی ہے سا واو اور با، جیسے ثواب بھی بنا ہے، تو لمصوبۃ ٹھکانہ، من عند اللہ خیر تو جو اللہ کے، من عند اللہ اللہ کے پاس، خیرن بہترین ہے،
اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس جو بہترین ٹھکانہ ہے وہ ان کو ملتا. لو کانوا یعلمون، اس میں بھی دیکھیں دوبارہ یہ لفظ آیا ہے، دوبارہ یہ پورا جملہ آیا ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے کہ ایمان لانا کتنا فائدہ مند ہے. تو یہ ہماری آج کی جو ہے ورڈ ہو گیا. چلیں اب ہم اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. اس میں دیکھیں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے اندر جب کسی قوم میں کیا کہتے ہیں زوال آتا ہے، جب ڈاؤن فال آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لوگ معاشی طور پہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں اور اخلاقی طور پہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں. تو یہی حال بنی اسرائیل کا بھی ہوا تھا کہ وہ جب ان کا ڈاؤن فال آیا تو ان کا حال یہ ہو گیا کہ محنت سے جی چرانے لگے اور چاہنے لگے کہ بس ہر چیز جو ہے نا وہ جادو کے زور سے ہو جائے، ہے نا، پڑھ کے پھوکے مار مار کے جو ہے نا بس کام کر لو، خود نہ کچھ کرنا پڑے، خود جو ہے وہ محنتوں سے وہ جو ہے عاری ہو گئے. اور کیا ہوا، کیونکہ جب انسان کا مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے نا، ہمتیں نہیں ہوتی، جب ہمتیں پست ہو جاتی ہیں غلامی میں تو یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر سے جو اعلیٰ کیریکٹر کی خصوصیات ہیں وہ نکل جاتی. تو کہا کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں آیت نمبر 99 کہ ہم نے نازل کی تھی آیات بینات اور لیکن اس کا انکار کرتے ہیں مگر فاسق. تو یہاں فاسق سے مراد جو ہیں یہ یہودی لوگ ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے آیات بینات تھیں، یعنی ایک تو قرآن کی آیتیں تھیں، اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں پہ، تو اور ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا تھا، حلیہ بھی لکھا ہوا تھا، اور یہ ان سے عہد بھی لیا گیا تھا کہ اب جو نبی آئے گا تمہیں اس کو فالو کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے. تو ان کی جو کتابیں تھیں اس میں لکھا تھا، بعد میں تو ان لوگوں نے ان کتابوں کو نکال دیا اور برناباس کی انجیل جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ نبی آئے گا اور اس کے اندر وہ کھجوروں کے درختوں کی سرزمین کی طرف آئے گا، اور اس میں اس کی جو نشانیاں تھیں وہ سب لکھی تھی اس کے اندر، کہا تھا کہ تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا. تو جب وہ صاف صاف دیکھ لیا انہوں نے، پھر بھی انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون لوگ انکار کرتے ہیں اتنی صاف واضح نشانیوں کا، وہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، جن کا ذہن کرپٹ ہوتا ہے، جو کسی چیز کو سننا ہی نہیں چاہتے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو کہا کہ بس ان لوگوں نے انکار کر دیا. ابھی دیکھیں اس میں جو ہے اس میں وہ بیان کیا جاتا ہے اس میں تفسیروں میں کہ عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ ایک بڑے یہودی عالم تھے، ینگ تھے اور بڑے یہودی عالم تھے، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے سنا کہ وہ تشریف لائے ہیں مدینے میں، مدینے کے عالم تھے یہ بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے 3 سوال کیے. کہا کہ اگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب جنت میں لوگ جائیں گے تو کیا ان کی غذا ہوگی، اور دوسرا سوال یہ کیا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی، اور تیسرا سوال یہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی ماں کی شکل کا ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا توقف فرمایا، تھوڑی دیر رکے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ جنت میں جو پہلی چیز مہمانی کے طور پہ جنتیوں کو دی جائے گی وہ غذا مچھلی کا کیا کہتے ہیں، مچھلی کے اندر جو اس کا کلیجہ ہوتا ہے نا وہ ہوگا. تو
کہا کہ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک آگ ہوگی جو مشرق سے آئے گی اور لوگ بھاگیں گے مغرب کی طرف، تو سارے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے کیونکہ آگ سے بچنے کے لیے، اور آگ ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوگی اور وہ بھاگتے جا رہے ہوں گے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ جب باغ کا پانی جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے تو باغ کی شکل کا ہوتا ہے، اور جب ماں کا پانی اوپر آ جاتا ہے تو وہ ماں کی شکل کا ہوتا ہے۔ تو اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل ہیں آئے تھے اور مجھے یہ بتا گئے ہیں جواب ان کے، یعنی جبریل علیہ السلام نے وحی نازل کی اللہ کی طرف سے آپ کے قلب پر، اور آپ نے ان کو جواب دے دیے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ او جبریل تو ہمارا دشمن ہے، اور جبریل نے تو بڑی غلطی کری ہے، جبریل تو بنی اسماعیل میں لے کر آ گیا، یہ جو تھا نبی یہ تو بنی اسحاق میں سے آنا تھا۔ لیکن بہرحال ان کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے اور وہ مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا۔ اور سبحان اللہ، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہی جواب لکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی نبی جو ہے وہ کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے، یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ اچھا، تو کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ یہ یہودی تو وہ قوم ہے کہ ان کو جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس عہد کو توڑ ڈالا، اس عہد کو تو ان میں سے فریق منہم، سب کو نہیں کہا، دیکھیں سب نے نہیں توڑا، آف کورس اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر جب زیادہ لوگ ایک کام کرتے ہیں تو پھر پوری قوم کا نام لیا جاتا ہے۔ تو فریق منہم ایک گروہ نے توڑ ڈالا، بل اکثرہم لا یؤمنون، اور اکثر ان کے ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں رکھتے۔ تو کس پہ ایمان نہیں رکھتے؟ نہ تو وہ اپنی تورات زبور پہ اتنا زیادہ ایمان رکھتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب فلما جاءہم رسول من عند اللہ، جب ان کے پاس رسول آ گیا اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے تورات زبور، تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ نبذ فریق من الذین، کہ انہوں نے تو پھینک دیا اس کو، کس کو؟ جو اہل کتاب تھے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اوتوا الکتاب کہا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا وہ نہیں لگایا کہ ہم نے کتاب دی، یہ والی آئے لفظ نے استعمال کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، ناراضگی سے ہو رہی ہے کہ وہ انہوں نے تو جو ہے جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے یہ کیا کہ پھینک دیا کتاب کو، کتاب اللہ کی کتاب کہاں پھینک دیا؟ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پیچھے اپنی پیٹھ کے۔ یعنی دیکھیں نا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے جب کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا تو ایسے کر کے ایک طرف ڈال دیتا ہے۔ پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے بالکل اگنور کر دینا، بالکل ختم کر دینا۔ عربی کا محاورہ ہے یہ کہ پیٹھ کے پیچھے ڈالنا، پسے پشت ڈالنا، کہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں پتا، آپ اس کو بالکل بیکار چیز سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ کتاب اللہ کے ساتھ ان کا سلوک تھا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ بس ایسی ہی چیزیں جو ہیں یہ آیت ہم سے بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ عقیدہ مشہور کر دیا ہے لوگوں نے کہ بھئی وہ بات یہ ہے کہ وہ جبرائیل سے غلطی ہو گئی کہ بھئی وہ تو حضرت علی کے پاس لانی تھی نبوت کا، نبی تو ان کو بنانا تھا، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، تو یہ جبرائیل کی غلطی ہے۔ اور یہ بھی ہمارے یہاں ہے کہ بھئی ہم کتاب اللہ کو بھی ہم نے پسے پوش ڈال دیا ہے۔ دیکھیں پسے پوش ڈالنا یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ادب سے بہت اونچی جگہ رکھ دیں، ہے نا،
اس میں لکھا کیا ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں نا. اس میں وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے تو یہ ہم نے پتہ ہی نہیں کیا. ہم نے بس پڑھا بھی تو بس اس کو صرف عربی پڑھ لی. میں یہ نہیں کہتی عربی نہیں پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے عربی. الحمدللہ کم از کم اتنا تو ہمارے اندر ہے کہ ہم عربی پڑھنا جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو مگر اس قرآن کے اور بھی حق ہیں، کتاب اللہ کے جو حقوق ہیں اس میں ایک حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے. جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ تلاوت کرتے ہیں ہم اس کی، اب اس کو سمجھا جائے ہے نا. اور پھر کیا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، جو بھی اس میں ہے عمل کرنے کی چیزیں ان پہ عمل کیا جائے. اور تیسری چیز کیا ہے، چوتھی چیز کہ پھر اس کو پھیلایا جائے، کہ پھر لوگوں کو بتایا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. اب دیکھیں یہودیوں میں ایک خاص بات یہ بھی پھیلی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ دراصل جادو کی وجہ سے تھی. ان کو جادو کے بڑے منتر آتے تھے، جادو کی وجہ سے جو ہے وہ سارے معجزے انہوں نے جادو بنا دیے. یعنی جو ہواؤں پہ آپ کی حکومت تھی کہ ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی، اور آپ کے جو ہے وہ جانوروں کی بولیاں آتی تھی آپ کو، اور جنات آپ کے جو ہیں وہ قبضے میں تھے اور آپ ان سے بڑے بڑے کام کرواتے تھے. تو وہ جتنے بھی سارے آپ کی، اور ان کو ایسی حکومت دی گئی تھی کہ انہوں نے خود دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے ایسی حکومت دے کہ لا ينبغی من بعدی، کہ کسی کی ہو ہی نہیں ایسی حکومت میرے بعد بھی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو ایسی حکومت دی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملی. تو سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، بڑے زبردست پیغمبر تھے. اللہ نے ان کو نوازا تھا، زبردست صلاحیتیں دی تھی ان کو. تو کیا کہا کہ سارا ان لوگوں نے تو ان کا کر دیا نا، ایک طرح زیرو کر دیا ان کا، کہ بھئی وہ تو جو تھے نا وہ تو جادو کی وجہ سے سب کچھ تھا. اللہ تعالیٰ اس میں براءت ظاہر کر رہے ہیں کہ سلیمان جو ہے کبھی جادو نہیں کیا. سلیمان علیہ السلام کے زمانہ تھا کہ جب یہ لوگ جادو وغیرہ میں پڑ گئے تھے تو آپ نے جو ہے سب سے ان کی جو بھی کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں چھین کے اور ایک جگہ دفن کر دی تھی. تو بعد میں کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا سلیمان علیہ السلام کا تو انہوں نے وہ کتابیں نکالی اور پھر وہ اسی میں لگ گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطان کافر ہیں. اس لیے کہ کفر جو ہے وہ کیا ہے، کفر جو ہے وہ اللہ کا انکار ہے. کفر جو ہے، جادو جو ہے کفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کفر ہے، کیونکہ جادو کسی کو آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی کفر نہ کرے. اور تو یہ شیطان تو کافر شیطان جنات ہیں. تو یہ کیا کام کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ جادو سکھاتے ہیں، اور یہ شیطان جو ہیں وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں تفسیروں میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں، کہ ایک عورت آئی عراق سے اور اس نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. تو ان لوگوں نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا. تو وہ رونے لگی اور اس نے یہ کہا کہ پھر اس نے اپنا قصہ بیان کیا. تو عائشہ کے پاس گئی پھر وہ، اور پھر وہاں اس نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں تو یہاں رہتی تھی اور پھر میرا شوہر مجھے چھوڑ کے کہیں چلا گیا تو میں اس کے لیے بڑی پریشان تھی. تو ایک عورت آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ بابل چلو. تو بابل کیا تھا، عراق مجھے لے گئی. وہاں ایک آدمی تھا لٹکا ہوا تھا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے اس بڑھیا نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے
یہ جادوگر ہے اور یہ جادو سکھاتا ہے، تو جادو کے ذریعے تیرے شوہر مل جائے گا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ اچھا تو ایسا کر کہ جب اگر تجھے جادو سیکھنا ہے تو پھر ایسا کر فلاں جگہ جا، کوئی تندور تھا وہاں پہ جا کے جو ہے فارغ ہو جا۔ تو اس نے جو ہے اس کی ہمت نہیں، یہ خوف اور دہشت سی اس کے اوپر طاری ہوئی، وہ واپس آ گئی۔ تو اس نے کہا کہ جو تم سے کہا تھا کر لیا؟ اس نے کہا ہاں کر لیا۔ اس نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا کچھ نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا اچھا تو پھر تو جھوٹ بولتی ہے۔ اور پھر 2-3 دفعہ شی ٹرائیڈ، مگر آخر کار پھر وہ اس نے فارغ ہو گئی وہاں جا کے۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار نکلا، اس کا نقاب تھا اس کا، اور پھر وہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ تو پھر اس نے آ کے اس کو بتایا، اس نے کہا کہ کر لیا تو نے؟ اس نے کہا کر لیا۔ تو اس نے کہا اچھا تو پھر تو نے جو ہے وہ کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار نکلا اور وہ آسمان پہ چڑھ گیا۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، وہ تیرا ایمان تھا، اب تیرے اندر سے نکل گیا، اور اب تو جو کہے گی وہ ہوگا۔ تو اس نے کہا اچھا چلو میں ٹیسٹ کرتی ہوں۔ اس نے جو ہے نا ایک بیج لیا اور بیج کو ڈالا زمین میں، پھینک دیا زمین پہ اور کہا بیج اگ جا، اور بیج اگ گیا، اور بیج پھل دے، اور اس میں سے وہ پھل آ گئے۔ پھر اس نے کہا تو سوکھ جا، تو وہ سوکھ گیا۔ اس نے کہا کہ تو بیج بن جا، تو وہ بیج بن گیا۔ تو وہ یہ دیکھ کے بڑی حیران ہوئی، اور پھر حیران بھی ہوئی اور اس کو افسوس بھی ہوا۔ اس نے کہا اوہ تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو جادوگرنی بن گئی، اور میں جب جادوگرنی بن گئی تو پھر میں تو کافر ہو گئی۔ تو وہ پھر بھاگی بھی آئی کہ میں باغ کے بعد بات کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر حضرت عائشہ سے جب کہا تو حضرت عائشہ نے صحابہ سے پوچھا، تو صحابہ نے یہ کہا کہ اس عورت نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس کو کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کیا۔ تو پھر صحابہ نے یہ کہا کہ جاؤ استغفار کرو اور جا کے نیک کام کرو، کہ تمہاری اگر ماں زندہ ہے جا کے اس کی خدمت کرو، اور اپنے جو ہے ایمان کی چیزیں جو ہیں فرائض وہ ادا کرتی رہو، اسلام کے فرائض۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سحر ایسی چیز ہوتا ہے کہ جو یہ شیاطین ہے انسان کو شیطان بنا دیتے ہیں۔ بڑی بڑی بری چیزیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی کہ یہ کرواتے ہیں نا، قتل کرواتے ہیں اور کیا کیا گندے گندے کام کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو بچائے جادو کی شر سے۔ اور کہا پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، ایک کا نام ہاروت تھا، دوسرے کا ماروت تھا، اور وہ عراق میں کیا کرتے تھے، دونوں وہ سکھاتے تھے جادو۔ دیکھیں ہمیشہ جو ہے نا آزمائش اسی چیز میں ہوتی ہے جس چیز کا چلن ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی چیز میں آزمائش ہوتی ہے۔ کیونکہ جادو تھے وہاں بہت زیادہ، تو پھر جادو میں آزمائش ہو گئی یہودی ان کی بنی اسرائیل کی۔ تو وہ مگر جادو سکھانے سے پہلے وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو حتیٰ یقولا انما نحن فتنہ، وہ دونوں ہی کہتے تھے کہ دیکھو بھائی ہم تو آزمائش ہے تمہاری۔ اب یہ کہ فلا تکفر، بس تم کفر مت کرو، کافر ہو جاؤ گے تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ لیکن پھر بھی وہ سیکھتے تھے اور اس کے لیے بڑی محنتیں کرتے تھے، جو بھی ان کو کہا جاتا تھا وہ کرتے تھے۔ اور جادو بھی تو دیکھیں ذرا کیا سیکھتے تھے کہ حد ہو گئی ہے کہ جو شادی شدہ ہے ان کی بیوی اور میاں میں جو ہے وہ جدائی ہو جائے، اور وہ خود جو ہے ان کی بیوی ان کے اوپر عاشق ہو جائے اور وہ اس سے شادی کرے۔ تو اس طرح کا جادو کیسا کہتے ہیں یعنی انتہا ہے، پستی کی انتہا ہے کہ اس قسم کے جادو سیکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جس کو نقصان اللہ نہ پہنچانا چاہے۔ تو اللہ نے اگر کسی کے لیے لکھ دیا ہے کہ جادو کے اثر سے اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ وہ سیکھتے تھے کہ جو
ان کو نقصان پہنچاتی تھی، کوئی نفع نہیں تھا اس سے. یہ کیسا نفع ہے؟ کیا نقصان ہی نقصان ہوا نا. اور کہا کہ وہ خوب جان بوجھ کے کرتے تھے، یہ خوب جان بوجھ کے کرتے تھے کہ جو بھی کچھ انہوں نے کیا ہے آخرت میں پھر ان کو کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت تو پھر ان کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ ایمان ہی چلا گیا تو کیا بچا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا بری چیز تھی جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے خریدی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، پھر اللہ تعالیٰ ایسا زبردست جملہ لائے ہیں، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ انہیں پتا ہوتا کہ ایک ذرا سی مستی کے لیے، ایک ذرا سی کیا کہتے ہیں لذت کے لیے، ایک ذرا سی خواہش پوری کرنے کے لیے کتنا بڑا سودا انہوں نے اپنے نقصان کا کر لیا یا کرتے ہیں، جو آج بھی کرتے ہیں. وہ کتنا برا اور بڑا سودا اپنے نقصان کا کرتے ہیں. اب پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، اگر وہ ایمان لاتے تو اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہوتا ان کے لیے، بہترین. اس سے اللہ کے پاس جو جگہ ہے وہ دنیا کی جگہوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں آج ہم اتنے شاندار گھروں میں رہتے ہیں، یا لوگ اپنے محلوں میں رہتے ہیں، لوگوں کے محل ہر جگہ ہے بھائی. ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سمندر کے کنارے بھی ایک گھر ہے جی، فلاں جگہ بھی ایک گھر ہے، فلاں جگہ بھی ایک گھر ہے، دوسرے کنٹریز میں رکھے ہوئے، جاتے ہیں آرام سے رہتے ہیں. آپ دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ چیزیں جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وہ چیزیں تیار کری ہیں اپنے ایمان والوں کے لیے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے. تو سبحان اللہ، ہمیں یقین ہونا چاہیے ان چیزوں کا کہ یہ دنیا کی لذتیں عارضی، دنیا کی لذتیں کم اور چھوٹی، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب سے بہترین، سب سے اچھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ حاصل کرنے والا بنائے اور دنیا کی جو ہے برائیوں سے محفوظ رکھے. اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہی جملہ لائے ہیں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے. یعنی انسان کو کے لیے کیا تمنا اور حسرت کا جملہ ہے یہ کہ کاش کہ انسان جب برائیاں کر رہا ہو، جب جان لے کہ کتنا برا کر رہا ہے اپنے لیے، اور کاش کہ انسان جب اچھی چیزوں کا خیال کرے تو جان لے کہ کیا بہترین چیزیں اس کو ملنے والی ہیں. کاش کہ ان کو اگر اس کی حیثیت کا پتہ ہوتا، اس کے اہمیت کا پتہ ہوتا، ان چیزوں کی کیا کہتے ہیں بڑائی کا پتہ ہو تو پھر تو بھائی وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑے گا نا. ہم تو کیسے دوڑتے ہیں حاصل کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے انعامات حاصل کرنے والے بنائے اور دوڑ کے اس کی طرف جانے والا بنائے، اور دنیا کو ہم حقیر اور ذلیل سمجھیں اور اپنا کوئی برا سودا نہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.